جانور چاہیے بے عیب ہونا چاہیے، کان نہ کٹے ہو، آنکھ نہ خراب ہو، لنگڑا نہ ہو۔ یہ بھی بات سن لیجیے ساتھ میں، جن کو بے عیب جانور چاہیے وہ خود بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ ٹھگی کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، حرام کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، رشوت کے پیسے سے قربانی نہیں ہوتی، کسی کے جائیداد ہڑپ کرنے سے قربانی نہیں ہوتی، بہنوں کا حق مارنے والے کی قربانی نہیں ہوتی، مانی کرنے والے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، یہ صرف بکرے قربان کرنے کی عید نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اپنی عادتوں کو جو گندی ہیں، اپنی ان عادتوں کو جو میں کرتی ہیں، اپنی ان عادتوں کو جس کے گھمنڈ کی وجہ سے آپ کے تعلقات ٹوٹ گئے، اپنی ان عادتوں کو جن کی وجہ سے گھر کے لوگ آپ سے شرمندہ ہیں، ان کو بھی آج کے دن اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہوگا۔ قربانی دینی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ جانور ہی قربان ہوگا، وہ تو صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اللہ نے جن کو نصاب عطا کیا ان پر فرض ہے قربانی کرنی، لیکن باقیوں کو بھی تو یاد رکھنا ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی نا سب سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے کہا قربان کرو بیٹا، تو پتہ لگا یہ عید دوستی کے لیے قربانی دینے کی عید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے نا، بیٹے کو کہا تجھے قربان کرنا، بیٹے نے کہا ہاں پوچھی میں تیار ہوں۔ پتہ لگا یہ عید بیٹوں کے لیے بھی قربان ہونے کی ہے کہ ماں باپ جو کہے اس کو ماننا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو شیطان نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو لے کے جا رہے قربان کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ، اس نے کہا اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہے، فرمایا وہ ان کا دوست تو اللہ ہے، اگر وہ اپنے دوست کے لیے لے کے جا رہا ہے تو سچ جا رہا ہے، تو شیطان ہے۔ اس کا مطلب دنیا بھر کی بیویوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ اچھے کام میں اپنے شوہر کے ساتھ قربانی دے، ان کے ساتھ کہنے سے کرنا۔ یہ قربانی تو اس بات کی بھی ہے کہ ایک ماں نے اپنا بچہ پیش کیا اور اس بچے کو پیش کرتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے اور اللہ نے اس بچے کی جگہ جانور پہنچا دیا، لیکن اس ماں کا یہ جذبہ دیکھیے تو یہ عید دنیا کی تمام ماں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اچھے کاموں کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کبھی ڈرانا نہیں، ان کو کبھی روکنا نہیں۔ جب وہ اچھے کام کے لیے آگے بڑھے تو پھر تمہیں بھی اپنے جذبے کی قربانی کی ضرورت ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ صرف گوشت کھانی ہوتی؟ گوشت کھانے کی اگر عید ہوتی تو ہم ملک کی جنگ آزادی میں کہاں نظر آتے؟ اگر صرف یہی عید ہوتی کہ ہم صرف اس کے لیے گوشت استعمال کرتے تو پوری دنیا میں یہ تہذیب اور تمدن کیسے نظر آتا؟ مساجد میں پہلی صفوں میں غریب کیسے بیٹھتے؟ یہ قربانی کا ہی تو جذبہ ہے، اس کو قربانی کا ہی تو جذبہ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں نماز شروع ہوتی ہے تو جو لوگ پہلے آتے ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں، اور کوئی درم خواہ، کوئی رئیس آدمی، کوئی بڑا مسلمان افسر، کوئی مسلمان وزیر جتنی دیر سے آتا وہ پیچھے بیٹھنا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتا ہے۔ یہی تو وہ قربانی کا جذبہ ہے جو ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو وقت بھی ہو گیا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ اگر آپ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قربانی کا جذبہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے صاحب نصاب لوگ جو جانور بھی قربان کریں گے، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں میرے تک پہنچتا، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ اس لیے عید کے دن اپنی نیت کو پاک کریں، اپنی برائیوں کی بھی قربانی پیش کریں اور اخلاص کے ساتھ آج کے دن ان غریبوں کی مدد کیجیے، ان مستحق لوگوں تک بہترین کھانا پہنچائیے جو آپ کے دائرے میں ہیں۔ دائرہ یہ نہیں کہ آپ کہیں دور جا کے مانگنے لگے، نہیں، جو آپ کے دائرے میں لوگ ہیں، ان میں جو مستحق لوگ ہیں، ان میں جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی ضرورتوں کا آج کے دن خیال رکھیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی عزیز اور ہمارے ساتھ کے دوست جناب پرویندر مہتا کی تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات کو عید کی مبارکباد